اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ اپنے کمرے کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل دیں اور اس کو صاف کر لیں۔ اپنی نمازوں کے کپڑوں کو دھو لیں، نیز جائے نماز کو بھی دھو کر ان سب کو خوشبو لگا دیں۔ اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے بنا لیں، چاہے کمرہ چھوٹا اور تنگ ہی ہو۔ نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید اس کونا میں رکھ دیں اور اسی جگہ میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور گریہ وزاری کریں، تاکہ وہ جگہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ رمضان کے ہر ہفتے میں حج و عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک درود شریف، دعا و استغفار اور تسبیح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگز لکھ کر ہر روز تھوڑے مقدار میں پیسے ڈالتے رہیں اور اسے اچھے کاموں جیسے عید کے کپڑے یا یتیموں کی افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ کوئی سورہ جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے اور آپ کی رقت انگیزی میں مددگار ہے، آپ اس کے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو اس فضیلت والے مہینے میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ کثرت سے استغفار کریں اور درود شریف پڑھ کر اپنی حاجات مانگیں، مثلا اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے یا آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کا حل استغفار ہے۔ بھائیوں یا دوستوں کے لیے دعا روزانہ مخصوص کر لیں، یعنی روزانہ مثلا فلاں اور فلاں کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہر روز کسی مفلس خاندان کو اپنی افطاری میں شریک کر لیں۔ وہ اس طرح اپنے کھانے کی مقدار کو بڑھا دیں اور انہیں اطلاع کر دیں کہ ان کا افطار آپ کی طرف سے ہے، یا ان کو مناسب وقت پر افطاری کا سامان خرید کر دیں۔ قرآن کی خوب تلاوت اور عرفان القرآن ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی اور ترجمہ سے معرفت الہی ملے گی۔ رمضان المبارک میں تو اجر کتنا گنا ہوگا، لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر روز کچھ رقم رکھ دیں اور 10 دن میں کسی یتیم کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ اچھی مناسب رقم کی مقدار ہر روز اس فضیلت والے مہینے میں ان خواہشات کے لیے جوڑ رکھیں جن کو پورا کرنے کی نیت رکھی ہو۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کو زندگی کا موقع سمجھیں اور اس ماہ خیر کو غنیمت سمجھیں۔ بس دنیا تو فانی ہے اور ہر چیز فانی ہے، اور سوائے اعمال اور اللہ رب العزت کی عبادت اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و محبت کے ہرگز
کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔